اسلام جب شروع ہوا تھا تب بھی اجنبی تھا، اور اسلام کی اوریجنل شکل، اسلام کی اصل شکل آگے چل کر یہ پھر اجنبی ہو جائے گی۔ جو اوریجنل اسلام ہے، جو قرآن حدیث کا اسلام ہے، وہ ہر دور میں اجنبی ہوگا۔ اس زمانے والے دنیا کی نظر میں اجنبی ہوں گے، وہ کم ہوں گے، ان کی تعداد کم ہوگی، مگر یہ اگر اسلام پر چلنے والے اجنبی ہو جائیں، اس کا مطلب یہ کہ اسلام ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، اسلام میں کوئی شک پیدا ہو جائے گا، اسلام کی حقانیت اور اسلام کی سچائی برقرار رہے گی۔ اسلام کبھی بھی کثرت تعداد کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ اس کی تعداد زیادہ ہے وہ حق پر ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس کا طریقہ صحیح ہے، جس کا منہج صحیح ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، جس کا رویہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، تعداد کی بنیاد پر کوئی صحیح اور غلط نہیں۔ مگر میرے پیارے بھائی، جو منہج اتنا سچا ہے، جو مسلک اتنا پیارا ہے، اور اس منہج اور مسلک پر چلنے کا آج ہم سب دعویٰ کر رہے ہیں، آج مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری جماعت اہل حدیث میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پر ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ ہماری جماعت اہل حدیث میں وہ کون سے ایسے لوپ ہولز ہیں، وہ کون سے ایسے گڈھے ہیں جہاں سے پانی مر رہا ہے۔ بارش کے موسم میں آپ اپنے مکان کی چھت پہ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہیں کہ بارش کی وجہ سے کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں میرے مکان کی بنیاد تو کمزور نہیں ہو رہی، چھت تو ہماری نہیں دبک رہی ہے۔ تو ہماری جماعت میں کچھ کمیاں آئی ہیں، میں آج ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے بنیادی ہم اہل حدیث ہیں، ہماری پہچان ہماری توحید سے ہوتی ہے۔ دنیا کہتی اور دنیا مانتی ہے کہ صاحب یہ اہل حدیث ہے، یہ توحید والا، توحید پر رکھتا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ سر نہیں ہوتا۔ یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ یہ صرف ہماری پہچان نہیں، یہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ توحید پر رکھنے والوں، توحید میں کبھی کمپرومائز مت کرنا میرے پیارے۔ یہ در کبھی غیر اللہ کے در پہ، یہ سب کبھی غیر اللہ کے در پہ چھوٹ نہیں دینا۔ آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بھی بعض ایسی چیزیں ہونے لگی ہیں، بدعقیدگی کی چیزیں، توحید کے خلاف چیزیں آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہونے لگی۔ یہ بچوں کو نظر کا ٹیکا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ پیلیا کی بیماری کسی کو ہوگی تو جھروانے، یہ ہمارے اہل حدیثوں کے بچوں کو جھروانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، کون سا منتر پڑھ کے جھاڑا جا رہا ہے اس کو؟ یہ کون سی بیماری ہوتی ہے جس کو سگنڈی بولتے ہیں؟ صاحب فلاں چیز ہاتھ میں باندھ دیتا ہے تو سگنڈی دور ہو جاتی۔ یہ ٹوٹکے، یہ ٹونے، یہ منتر، یہ جادو، اور ایک قدم آگے بڑھنے میں بہت ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ اور پیدا ہو رہا ہے، صاحب کسی پر جنات کا معاملہ آ گیا، کسی پر جادو کا معاملہ آ گیا، فلاں مولوی صاحب آپ کے پڑھ کے دم کریں گے تب یہ ٹھیک ہو۔ یہ شخصیت پرستی اسلام کی اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن شفا ہے، آپ خود استجابت کریے، بچہ بیمار ہو گیا خود قرآن پڑھ کے دم کیجیے۔ یہ شارٹ کٹ نہ اپنائیے کہ فلاں ہم کسی کو بلائیں گے وہ پڑھ کے دم کریں گے تب میرا بچہ ٹھیک ہے۔ اسلام نے ہمیں خود اس قابل کرنے کا حکم دیا ہے۔ بھئی کون سی مشکل بات ہے؟ سورہ فاتحہ آپ کو نہیں آتی، سورہ فلق آپ کو نہیں آتی، سورہ ناس آپ کو نہیں آتی، آیت الکرسی آپ کو نہیں آتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطان کے لیے زہر ہے، زہر۔ شیطان جن سے ٹوٹ جاتا ہے، شیطان جن سے ہار کر لیتا ہے۔ کون سا جن ہے، کون سا شیطان ہے جو سورہ بقرہ کیا کہہ سکتا ہے، جو سورہ فاتحہ کیا کہہ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، آج مسئلہ یہ ہے ہم حرام چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، تصویروں میں گھرے ہوئے ہیں، ویڈیوز میں گھرے ہوئے ہیں، گانے بجانے میں گھرے ہوئے ہیں۔ شیطان کہاں اپنا گھر بناتا ہے؟ جہاں گانا بجانا ہو، جہاں ناچ گانا ہو، جہاں رنگین تصویریں ہو، جہاں فوٹوز ہو، جہاں بیہودہ ویڈیو ہو، شیطان نہیں اپنا ٹھکانہ بنا۔ ہمارے گھروں میں شیطان کیوں نہیں ٹھکانہ بنایا؟ تو اہل حدیثوں، اگر واقعی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو اور مانتے ہو تو اپنی توحید کو درست کرو۔ یہ عقیدہ نہ رکھو کہ بچہ بیمار کو فلاں کا مثال ختم کریں گے تب ٹھیک ہو۔ تم خود مت کرو اپنے بچے کو، تم خود قرآن کی آیتوں کو سیکھو اور پڑھو میرے پیارے ساتھ۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ قرآن کا پڑھنا شفا ہے، پڑھانا شفا نہیں۔ وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا جس کے گھر تعریف کرنے کا، جو اپنے بچوں کو بھاگے باندھ رہا ہے، جو اپنے بچوں کو تعریف کرتا ہے، اس کی توحید کرو ہے، اس کا عقیدہ کو پڑھے۔
توحید سے ہونی چاہیے. اور یہ یاد رکھو یہ توحید اسی توحید کو ہمیں اپنے بچوں تک پہنچانا اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچانا. اس میں اپنی گرفت کو کمزور نہ ہونے دینا. اس پر اپنی گرفت کو کمزور نہ ہونے دینا. نبیوں کا طریقہ رہا ہے. انہوں نے اپنی اولاد کو توحید کی وسیلہ انتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا. دیکھو یعقوب کا آخری ٹائم تھا. یعقوب نے 12 بیٹوں کو بلایا اور پوچھا کہ اے میرے بچوں میرے باپ کو کس کی عبادت کرو گے؟ باپ بھی نبی ہے, یعقوب بھی نبی ہے, یعقوب کا بیٹا یوسف بھی نبی ہے, یعقوب کے باپ اسحاق بھی نبی ہے, یعقوب کے دادا ابراہیم بھی نبی ہے, دادا بھی نبی, پوتا بھی نبی, بیٹا بھی نبی. نبیوں کا خاندان. بھائی نبیوں سے پکی توحید کس کی ہو سکتی ہے؟ نبیوں سے پکا عقیدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ مگر یعقوب علیہ السلام اپنے انتقال کے ٹائم اپنے بچوں کو کیا وصیت کر کے جا رہے؟ زمین کی نہیں, جائیداد کی نہیں, تجوری کی نہیں, وصیت کر کے جا رہے بچوں میرے باپ کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا ابا جان ہم اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں, جس کی عبادت ہمارے باپ کرتے ہیں. بچوں کی عقیدے کی فکر کرو. اور جب بچوں کی عقیدے کی فکر ہے تو بیٹیوں کو کسی تعویذ پہننے والوں کو بس سونپو گئے. بیٹیوں کو کسی ایسے انسان کو نہ سونپو جو قبروں پہ سجدہ کرتا. اپنی نسلوں کو شرک کے گڈھوں میں نہ ڈالو میرے بھائیوں. مت کمپرومائز کرو دنیا کے لیے توحید کو, مت کمپرومائز کرو توحید کے معاملے میں. اپنی بیٹیوں کو کسی تعویذ پہننے والے, کسی قبر پہ سجدہ کرنے والے کے حوالے مت کرو میرے بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچا لے, بت پرستی سے بچا لے. تو یہ پہلا کام ہمیں کرنا ہے, توحید کی حفاظت. دوسرا کام, آپ میرے حدیث ہیں تو ایک کام آپ کو اور کرنا چاہیے. آپ سینے پر ہاتھ مارتے ہیں, آپ اپنی زور سے بولتے ہیں. آپ تراویح 8 رکعت پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا یہ کہنا ہے, آپ کا یہ دعویٰ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کا طریقہ ہے, آپ کا عمل. آپ کی نماز ہے حدیث والا, آپ کا روزہ حدیث والا, آپ کا حج کا طریقہ, آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا کیریکٹر کیسا ہے. آپ کو سینے پر ہاتھ مارنے کی حدیثیں یاد ہیں, آپ کو امین زور سے بولنے کی حدیثیں یاد ہیں, آپ کو اخلاق کی حدیثیں کیوں نہیں یاد؟ آپ کیوں بھول گئے کہ اللہ نے آپ کے نبی کی اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ بہت عظیم اخلاق کے مالک ہیں. آپ کیوں اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھول گئے؟ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزے دار کا اور رات میں تہجد پڑھنے والے کا ثواب پا لیتا ہے. آپ کیوں بھول گئے یہ حدیث؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من احبکم الیہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احاسنکم اخلاقا. قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. آپ کیوں یہ حدیث بھول گئے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان یوم القیامۃ اثقل من حسن الخلق. قیامت کے دن سب سے وزندار چیز اگر ترازو پر کوئی ہوگی, میزان پر کوئی ہوگی, اللہ کے میزان پر سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی, توحید کے بعد اور صحیح عقیدے کے بعد سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو اس میں اخلاق بہت بڑی چیز ہے. آپ کے اخلاق سے بھی نظر آنا چاہیے کہ ہاں قرآن حدیث پہ چلے. صرف آپ مسجد میں سینے پر ہاتھ پاک کے اپنے آپ کو اہل. جب آپ سماج میں چلے اور ملے لوگوں سے, آپ اپنے باپ سے جب ایک بیٹے کی حیثیت سے معاملہ کریں تو وہاں بھی آپ کا معاملہ قرآن حدیث والا. جب آپ شادی کرنے بیوی کو لائیں تو بیوی کے ساتھ شوہر نے بنے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک بہترین بھائی اللہ کو بنا بنا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں آج اہل حدیثوں کے گھروں میں کیوں باپ بیٹے میں تکرار ہے؟ میرے بھائیوں آج کیوں آج ہمارے گھروں میں باپ بیٹے میں تکرار ہے؟ بھائی بھائی میں جو مقدمہ چل رہا ہے کیا اللہ کے نبی نے وہ حدیث بھول گئے؟ آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت کی رب الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کے لیے جنت کے نچلے حصے میں اس کو مقام ملے گا جو انسان حق پر رہنے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ لِمَن تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِن كَانَ مَاضِيًا، اور میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بیچ کے حصے میں ایک مکان ملے گا اس کو جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ایک مکان کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کے لیے جس کا اخلاق عمدہ و اخلاق دیتا ہوں، اخلاق کو اچھا بناؤ۔ سماج آپ کے رویوں کو سماج پڑھتا ہے، آپ جب کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے مسلک پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ صاحب کو بڑے قرآن و حدیث کے ماننے والے میں نے سنا ہے لوگوں کے منہ سے سماج میں سے وہ لوگ بیوی کو طلاق دیتے ہیں، جب کوئی یہ حدیث دینا ہوتا ہے بیوی کو طلاق دیتا ہے تو لوگوں کے منہ سے نہیں جملہ بھی سنتا کما آپ قرآن حدیث پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں تیرا والا بیوی کو طلاق دیتے ہیں، بیوی پر ظلم کرتے ہیں۔ تو آپ کی صرف نماز حدیث نہ کرو، آپ کا صرف عقیدہ درست کرو، آپ کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے اور سنت کے مطابق۔ تیسری چیز میرے پیارے بھائیوں، آپ